دربار محبت از کلام نازیہ کمل نازی کس نمبر 2۔ اٹھ گئی بیٹا؟ جی بابا جی، یہ بچی مجھ سے چپ نہیں ہو رہی۔ باہوں میں بلکتی بچی کو ان کے سپرد کرتے ہوئے اس نے گھبرا کر کہا تو وہ اس کی معصومیت پر دھیمے سے مسکرا دیے۔ لو تم یہ کھانا برتن میں نکالو، تب تک میں اس کا فیڈر بنا لیتا ہوں۔ گرم گرم تندوری روٹیوں اور دال کا شاپر اس کے حوالے کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مخصوص پرشفیق لہجے میں کہا، اور پھر باہر صحن میں رکھے صاف فیڈر میں دودھ اور چینی ایک ساتھ ڈال کر تھوڑا سا ہلانے کے بعد نپل بچی کے منہ میں ڈال دیا تو وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ بابا، اس بچی کی ماں کہاں ہے؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی مگر پوچھ بیٹھی تھی۔ جواب میں مولوی صاحب اس کے سوال کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے بولے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے بیٹی، زہیب بھی آتا ہی ہوگا، تب تک تم بھی منہ ہاتھ دھو لو۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ مولوی صاحب فی الحال اپنے ذاتی معاملات اسے شیئر کرنا نہیں چاہتے، لہٰذا خاموشی سے منہ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گئے۔ بڑے سے صحن میں غسل خانے کے قریب لگے ہینڈ پمپ سے بڑا ٹھنڈا پانی نکل رہا تھا، لہٰذا اس نے خوب مسل کر چہرے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں اور پاؤں کو بھی دھویا تھا۔ اسی پل گھر میں زہیب علی حسن کی آمد ہوئی تھی۔ نورالعین کو نلکے کے قریب کھڑے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کی ایک واضح لہر دکھائی دی تھی، لہٰذا وہ فوراً اندر کمرے میں چلی آئی تھی۔ بابا اس کے لیے صاف ستھرے برتن میں کھانا نکال چکے تھے۔ گرم گرم تندوری روٹیوں اور دال کی خوشبو نے اس کی بھوک کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ کھانا کھانے بابا کے ساتھ بیٹھی تو زہیب بھی کمرے میں چلا آیا۔ پچھلے 25 سالوں سے وہ دونوں باپ بیٹا ایک ساتھ کھانا کھاتے آ رہے تھے، لہٰذا بابا نے اس وقت بھی اپنی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تو وہ فوراً اسے پیچھے کھسکا کر قدرے برہمی سے بولا، مجھے علیحدہ پلیٹ میں ڈال دیں، راہ چلتوں کے ساتھ کھانا میری فطرت نہیں ہے۔ نورالعین اس کے لہجے میں اپنے لیے چھپی نفرت بخوبی محسوس کر سکتی تھی، تبھی نوالا جیسے اس کے حلق میں پھنس کر رہ گیا۔ رات کے اندھیرے میں باپ کے گھر کی اونچی دیواریں پھلانگتے وقت تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بعد میں مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں۔ میرا بس چلے تو ایسی اوباش لڑکیوں کو سرے عام گولی مار دوں جو اپنی عیاشی کے لیے اپنے پیچھے رہ جانے والوں کی زندگی کے متعلق سوچنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے وہ زہر اگل رہا تھا، جبکہ وہ چپ چاپ خاموشی سے اس کی گلفشانیاں سن رہی تھی۔ بڑی بڑی غزالی آنکھیں لمحوں میں آنسوؤں سے بھر آئی تھی، پیاس کی شدت سے حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ تبھی اس نے بابا عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا تھا، تم حد سے پڑھ رہے ہو زہیب، میں تمہیں اس بچی کا دل دکھانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ میں آپ سے بدتمیزی نہیں کر رہا بابا، مگر آپ کی ہر ایک سے ہمدردی کی یہ عادت مجھے پسند نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں تو پہلے ہی کچھ نہیں، اوپر سے یہ لمبا ہاتھ دکھا گئیں تو کیا کریں گے آپ کی یہ نیکیاں اور ہمدردیاں ہمارا پیٹ نہیں بھر دیں گی۔ اپنے رف الیے کی مانند وہ خود بھی خاصا بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا، تاہم نورالعین کی آنکھیں اس درجہ اہانت پر سرخ ہو کر رہ گئیں۔ اللہ سب کا واحد کفیل ہے بیٹے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کچھ کھلانے والے؟ بے شک اللہ اپنی مخلوق کا پیٹ خود بھرتا ہے، وہی سب کا نگہبان ہے، ساری دنیا اسی کا کنبہ ہے۔ ہمیشہ کی طرح مولوی عبداللہ صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، جواب میں وہ پھر سے شدید برہم ہو کر رہ گیا۔ اس کے باوجود بھی زندگی بھر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکے، لہٰذا میرے سامنے اس قسم کی باتیں مت کیا کریں آپ، سوائے کھوکھلے پن کے اس ملک میں اور کچھ بھی نہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب پاکستان کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں آیا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے اپنے اندر کی کڑواہٹ نکالی تو بابا عبداللہ اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکے، کیا آج پھر یہی بات نہیں بنی؟ اس ملک میں کبھی کسی کی بات نہیں بن سکتی بابا، MA کرو یا MBBS، کوئی نہیں پوچھتا۔ باعزت ملازمتیں اس ملک کے نوجوانوں کا نصیب نہیں ہے۔ اس ملک کے نوجوان غربت سے اکتا کر ہاتھ میں ہتھیار اٹھا کر 40 پولیس مقابلوں میں مر سکتے ہیں، یا ملک سے باہر جا کر ذلت بھری زندگی کا طوق گلے میں پہن سکتے ہیں، مگر ان کی کہیں بات نہیں بن سکتی۔ پتہ نہیں کیوں بنایا گیا تھا یہ ملک۔ قائد نے اگر حسین خواب دیکھے تھے تو ان کو تعبیر بھی بخش کر جاتے، کیوں اس ملک کے پاؤں پر کھڑے ہونے سے قبل ہی آنکھیں بند کر لی انہوں نے؟ وہ اب بھی بلند آواز میں دل کی بھڑاس نکال رہا تھا، مگر اب موضوع گفتگو نورالعین کی ذات نہیں تھی۔ تم خاموشی سے کھانا کھاؤ بیٹے، بعد میں اس موضوع پہ بات کریں گے۔ بابا عبداللہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا، جب وہ پھر سے برہم لہجے میں بولا، کیا بات کریں گے بابا؟
بات کرنے کے لائق اب کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ روز روز کی ضلالت سے تو بہتر ہے میں بھی خودکشی ہی کر لوں، کیونکہ اس ملک کے ناخداؤں کو ایک غریب کی زندگی کی اذیت کا احساس کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ محض خود سے ہی نہیں، سب سے خفا دکھائی دے رہا تھا۔ نورالعین کی بھوک اڑ چکی تھی، لہٰذا اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیا تھا۔ تمہارا ایم اے کا رزلٹ کب آ رہا ہے بیٹے؟ بابا اس کا ذہن بٹانا چاہتے تھے، تبھی مشفق لہجے میں پوچھا تو اس نے دھیرے سے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا، مجھے اپنے رزلٹ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے بابا۔ ویسے بھی خدا چاہے کتنی ہی ذہانت سے نواز دے، ہم رات بھر جاگ کر لیمپ کی روشنی میں پڑھنے والے حکمرانوں کی اولاد کی مانند قیمتی ترین تعلیم حاصل کر کے عیش کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہو سکتے۔ لیمپ کی روشنی میں پڑھنے والے ذہنوں کی قدر تو کوئی لیمپ کی روشنی میں خود پڑھنے والا ہی کر سکتا ہے، مگر افسوس کہ اب ان کا ساتھ ہمارا نصیب نہیں ہے۔ زہیب علی حسن کے ایک ایک لفظ سے ٹپکتی مایوسی نے نورالعین کے دل کو خاصا دکھ پہنچایا، مگر فی الحال وہ اس کا دکھ بٹانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لہٰذا خاموش بیٹھی ان دونوں باپ بیٹے کی باتیں سنتی رہی تھی۔ وہ ہمیشہ مردوں سے شدید خائف رہی تھی، مگر زندگی میں پہلی بار مرد ذات کا ایک منفرد روپ اس کے سامنے آیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اس روز وہ بہت دیر تلک زہیب علی حسن کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ بابا نے زہیب کی طرف سے اس سے معذرت کر لی تھی، وہ معذرت نہ بھی کرتے تب بھی وہ ان کا در چھوڑ کر جانے والی نہیں تھی، کیونکہ اب اس در کے علاوہ دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بابا کے کہنے کے عین مطابق ان کا محلہ بہت مختصر سا تھا، البتہ کچھ فاصلے پر اچھے اور اعلیٰ شاندار گھر بنے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ خود بابا کا چھوٹا سا گھر تھا جو ایک کمرے، ایک برآمدے، ایک چھوٹے سے کچن اور غسل خانے پر مشتمل تھا۔ دیکھنے میں اتنا برا دکھائی نہیں دیتا تھا، بس اس پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت تھی۔ ایک عرصے سے کسی صنف نازک کی عدم موجودگی نے گھر کی حالت خاصی ابتر بنا رکھی تھی۔ کہیں بھی کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر موجود نہیں تھی، لہٰذا اگلے روز صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو زہیب اور بابا کے گھر سے نکلتے ہی وہ مکمل تندہی سے کام میں جٹ گئی۔ دل نے مان لیا تھا کہ جب یہی جائے پناہ ہے تو کیوں نہ اسے واقعی ایک صاف ستھرے گھر کی شکل دی جائے۔ دوپہر کے قریب کہیں جا کر صفائی ستھرائی سے فارغ ہوئی تو زہیب اور بابا عبداللہ کے میلے کپڑے لے کر بیٹھ گئے۔ پورا گھر شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ ننھی یمنا کو اس نے دودھ پلا کر سلا دیا تھا، کام کے چکر میں اس نے اپنا ناشتہ بھی گول کر دیا تھا۔ ظہر کے وقت کہیں جا کر وہ تمام کاموں سے فارغ ہوئی تو ظہر کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو بابا عبداللہ دوپہر کا کھانا رحمت بھی کے تندور سے لے کر گھر چلے آئے، مگر گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ٹھٹک کر رہ گئے۔ گھر کے بدلے ہوئے نقشے نے انہیں ازحد حیران کر دیا تھا۔ نورالعین کی نگاہ جو ہی ان کی طرف اٹھی، اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکان بکھر گئی۔ آئیے نا بابا، یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر تم نے یہ سب کیا کیا ہے؟ وہ واقعی بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ بیٹیاں گھروں کو سنوارتی ہیں بابا، سو میں نے بھی کچھ صفائی ستھرائی کر لی۔ آج سے تمام فضول اخراجات ختم۔ کھانا بھی گھر پکا کرے گا، کپڑے بھی یہیں دھلیں گے، اور پریس بھی میں ہی کر کے دیا کروں گی۔ اس سے جو پیسے بچیں گے ان پیسوں کا ہم ماہانہ راشن خرید لائیں گے، ٹھیک ہے نا بابا؟ اس کے لہجے میں دبی دبی خوشی جھلک رہی تھی۔ جواب میں بابا عبداللہ کا دایاں ہاتھ اس کے سر پر ٹک گیا۔ نہیں بیٹے، جیسا نظام چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دو۔ میری بیٹی کا وجود مجھ پہ بھاری نہیں ہے۔ نور محسوس کر سکتی تھی کہ ان کے لہجے میں ہلکی سی نمی کا عنصر غالب تھا، تبھی شاید وہ مصنوعی خفگی سے بولی، کیا آپ مجھے اپنی سگی بیٹی نہیں سمجھتے؟ کیا اس گھر پر میرا کوئی حق نہیں ہے بابا؟ کیا میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہو بیٹی، مگر کچھ نہیں بابا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنے گھر کے لیے کام کر کے خوشی ہوگی۔ جو احسان آپ نے مجھ پر کیا ہے میں اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتی، پر ایک اچھی بیٹی بن کر آپ کے کچھ مسائل ضرور حل کر سکتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اس خوشی سے محروم مت کریں بابا، پلیز۔ بابا عبداللہ کے ہاتھ تھام کر اس نے کچھ ایسے التجا بھرے لہجے میں کہا کہ وہ چاہ کر بھی اس کا مان نہ توڑ سکے۔ اچھا بابا، جیسے تمہاری مرضی، جو دل میں آئے کرو، میں اب کچھ نہیں کہوں گا۔ شکریہ بابا۔ اس وقت اسے حقیقی معنوں میں خوشی ہوئی تھی، تبھی وہ ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا گئی تو بابا عبداللہ کی آنکھیں بھی جیسے بھر آئیں۔ یہ کیا بابا، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر اس نے ان کی طرف دیکھا تھا۔
جواب میں وہ فوراً آنسو پوंछ کر دھیمے سے مسکرا دیے۔ نہیں بیٹے، یہ آنسو تو کسی کی یاد بن کر ان آنکھوں سے جھلک پڑتے ہیں۔ کس کی یاد بابا؟ آپ کی بیگم کی؟ نہیں، خیر تم چھوڑو ان باتوں کو، لو یہ کھانا برتن میں نکال لو، آج تو بہت بھوک لگی ہے۔ بابا عبداللہ نے فوراً اپنی بات کا رخ تبدیل کر دیا تو نور نے بھی انہیں کریدنا کچھ مناسب نہیں سمجھا۔ آج دوپہر کے کھانے پر زہیب گھر نہیں آیا تھا، لہٰذا وہ مولوی عبداللہ سے اس کے متعلق پوچھ بیٹھی۔ بابا آج زہیب گھر نہیں آئے، کہیں وہ میری وجہ سے تو؟ نہیں بیٹی، آج وہ شہر سے باہر ایک فرم میں انٹرویو دینے گیا ہے، شام تک آئے گا۔ بابا عبداللہ نے فوراً اس کے خدشے کی نفی کی تھی۔ بابا آپ تو اتنے اچھے ہیں، بے حد مشفق اور مہربان، پھر زہیب صاحب ایسے کیوں ہیں؟ میرا مطلب ہے اس درجہ تلخ مزاج اور غصیلے۔ نور کے سوال پر چند لمحے وہ خاموش رہے تھے، پھر ہاتھ میں پکڑا نوالا دوبارہ چنگیر میں رکھتے ہوئے بولے، وہ دل کا برا نہیں ہے بیٹی، آج سے چند سال پہلے تو زبان کا بھی برا نہیں تھا۔ اسکول، کالج، ہر جگہ ہر دل عزیز تھا۔ پورا محلہ میرے زہیب کی شرافت اور زندہ دلی کا گواہ ہے۔ بچپن سے ہی ماں کی گود سے محرومی بھی اس کے مزاج پر اثر انداز نہیں ہو سکی۔ روتوں کو ہنسا دینے والی فطرت پائی تھی میرے بیٹے نے، مگر زندگی نے یک لخت ہی اس کا مزاج بدل ڈالا۔ پے در پہ لگے زخموں نے اس کے اندر تلخیوں کو بھر دیا۔ اب کے بابا عبداللہ کا لہجہ قدرے اداس تھا۔ نور مکمل توجہ کے ساتھ انہیں سن رہی تھی۔ آج سے 3 سال پہلے تمہاری طرح ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر یہاں پہنچی تھی، پڑھی لکھی خوبصورت بچی تھی، پر اس کے گھر والے اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کہیں کر رہے تھے۔ میری اس بچی کے باپ سے دور کی سلام دعا تھی، لہٰذا گھر سے بھاگ کر وہ بچی سیدھی میرے پاس ہی چلی آئی۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کر ڈالی، مگر وہ کسی طرح سے گھر واپس جانے کو رضامند نہ ہوئی۔ مجبوراً مجھے اس بچی کو اس گھر میں پناہ دینی پڑی۔ زہیب ان دونوں ابھی کالج سے فارغ ہی ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور شادی کا فیصلہ کر لیا۔ بچی میری دیکھی بھالی ضرور تھی، مگر میں اس کے والدین کو کوئی دکھ پہنچانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں شادی کے لیے راضی نہ ہوا۔ بچی نے میرا انکار دیکھا تو مزید بضد ہو گئی کہ اگر زہیب کے ساتھ اس کی شادی نہ ہوئی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ یوں مجبوراً مجھے ان دونوں کی شادی کروانا پڑی، مگر شادی کے کچھ ہی عرصہ کے بعد اس نے زہیب کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اچھے گھر کی بچی تھی، زیادہ دیر تک غربت کو برداشت نہ کر سکی، لہٰذا گھر میں روز جھگڑے ہونے لگے۔ میں ہر بار زہیب کو سمجھاتا، یوں اس بچی کو مزید شے ملتی گئی۔ محض اسے خوش رکھنے کے لیے زہیب بیٹے نے دن رات مزدوری کرنا شروع کر دی۔ بہت سے دن وہ مختلف دفتروں کی خاک چھانتا رہا، مگر کسی جگہ اس کی قابلیت کو ٹھکانہ نہ مل سکا۔ وہ ہر بار پر امید ہوتا کامیاب انٹرویو دے کر آتا، مگر ملازمت کسی اور کی جھولی میں جا گرتی۔ مسلسل ناکامیوں اور گھریلو جھگڑوں نے ذہنی طور پر اسے مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ انہی دنوں ننھی یمنا کی پیدائش ہوئی تو گھریلو اخراجات مزید بڑھ گئے، ساتھ ہی بہو نے زہیب بیٹے کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب اسے اپنے ساتھ ساتھ بچی کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے تھا۔ ادھر زہیب کو جاب نہیں مل رہی تھی، گھر کی دال روٹی حسب معمول چل رہی تھی، مگر بہو کو یہ سب گوارا نہیں تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں امامت چھوڑ کر تعویذ گنڈوں کا کام شروع کر دوں۔ میں اس بچی کی نفسیات سمجھ کر بھی سمجھ نہیں پایا تھا، لہٰذا خاموش تماشائی بنا سب دیکھتا رہا۔ کسی سے کہتا بھی تو کیا، میری نیکی میرے گلے آ پڑی تھی، مگر میں پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی تھا۔ مجھے امید تھی کہ ایک دن ضرور اچھے دن آئیں گے، مگر وہ بچی اچھے دنوں کا مزید انتظار نہیں کر سکی، لہٰذا ایک روز اس نے بڑی بہادری کے ساتھ زہیب بیٹے سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی کہ اگر زہیب نے اسے فوراً طلاق نہیں دی تو وہ تھانے میں جا کر اس کے خلاف رپورٹ درج کروا دے گی، سب کو بتا دے گی کہ یہاں اسے زبردستی قید میں رکھا جا رہا ہے، اس پر بے جا ظلم کیے جا رہی ہیں۔ مرد آخر مرد ہوتا ہے بیٹی۔ زہیب اس کی یہ باتیں مزید برداشت نہ کر سکا اور اس نے فوراً طلاق دے کر اسے گھر سے رخصت کر دیا۔ یہ سب غلط ہوا یا صحیح میں نہیں جانتا، پر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس سانحے کے بعد میرا زہیب سر سے پیر تک بدل گیا۔ مسکراہٹیں تو جیسے اس کے ہونٹوں سے روٹھ ہی چکی ہیں بیٹی۔ طویل رودات سنانے کے بعد بابا عبداللہ نے سرد آہ بھری تو نورالعین کے وجود میں بھی حرکت ہوئی۔ بابا عبداللہ کی معرفت زہیب کی کہانی سن کر اسے خاصا افسوس بھی ہوا، مگر فی الحال وہ اس جنونی شخص سے
مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ سو خاموش بیٹھی، جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ شام کو وہ تھکا ہارا گھر واپس آیا تو نور روٹیاں پکا رہی تھی، جبکہ بابا اس کے قریب ہی چارپائی پر بیٹھے ننھی یمنا کو کھلا رہے تھے۔ ایک مدت کے بعد اس نے کسی عورت کو اس گھر میں روٹیاں پکاتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ اس کی اپنی بیوی نے بھی کبھی اسے ایک وقت بھی خود سے کچھ پکا کر نہیں کھلایا تھا۔ کبھی ہاتھوں میں درد، کبھی کمر میں، تو کبھی سر میں۔ روز ایک نیا بہانہ وہ تیار رکھتی تھی۔ مجبوراً زہیب کو کھانا باہر سے لانا پڑتا، البتہ اس کے جانے کے بعد کھانا لانے کی ذمہ داری بابا عبداللہ نے سنبھال لی تھی۔ تاہم اس وقت آنکھوں نے جو نظارہ دیکھا تھا وہ اسے حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ بابا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکی اس طرح چالاکی سے ہمارے پورے گھر پر قبضہ کر لے گی؟ جانے کی سوچ کے تحت وہ فوراً لپک کر آگے بڑھا تھا۔ جواب میں بابا عبداللہ نے قدرے چونک کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے۔ اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔